روشنی 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ روشنی یہ کئی ایک کے دلوں میں خوشیاں پیدا کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ حاضرین ناظرین کی دل جوئی، ان کے دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور جہاں حوصلہ افزائی کرنی ہوگی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور کالز بھی ہم نے لینی ہے، آپ کے تاثرات بھی لینے ہیں۔ پھر یہاں بچے بچیاں بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس جامعۃ المدینہ نائٹ کے اسٹوڈنٹس یہ بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ سورہ مریم یا قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 96 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے بخاری و مسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث بھی نقل کی ہے۔ وہ یوں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کے تحت انشاءاللہ چند اور باتیں بھی، کیونکہ آج میں نے جو ایک ہمارے اسلام بھائی صاحب کی ملاقات کرانی ہے، اور ان کے جو ہم نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے مجلس نے، وہ آپ کو دکھانا بھی ہے، اور اس کے تحت جو باپو میرے ذہن میں چند باتیں تھیں، وہ انشاءاللہ یہ تاثرات جب یہ سنیں گے ہمارے ناظرین بھی حاضرین بھی، اب پتہ نہیں وہ اب سننے میں جو کیچ کرنا ہوتا ہے نا، جو باتیں لینی چاہیے، تو وہ جو لیا جائے گا، تو اس لینے پر جو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیچنگ پوزیشن کیا ہے، صحیح، ہم کون سی چیزیں جو ہے وہ ایبزارو کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو لے کر ہم اپنی زندگی میں کیا بدلاوا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے متعلقین سے سیکھتا ہے۔ والدین، گھر میں سب سے پہلی تربیت ماں کی گود کہی جاتی کہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ معاشرے میں سب چیزیں مطلب دیکھتا ہے، پھر لوگوں کے افعال، لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، لوگ جو دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے ساتھ جو سلوک ہوا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے انسان جو ہے وہ بہت چیزیں فیل کرتا ہے، بہت چیزیں فیل کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم
ہم آپ کو ان اسلامی بھائی سے ملاقات کرائیں گے. جی آج صاحب بہت سارے سیگمنٹ ہیں میرے پاس, کچھ پیکٹ وغیرہ بھی ہیں انشاءاللہ. پہلے ویڈیو جی ویڈیو آئیے دکھاتے ہیں ہم. جی. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. میرا نام نصر اللہ ہے. مجھے پولیو ہے دونوں پیروں میں چل پھر نہیں سکتا, ہاتھوں کے بل پہ چلتا ہوں, ویل چیئر ڈیپینڈنٹ ہوں, ایز اے کلرک کی جاب کرتا ہوں. اور اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی نعمت مجھے یہ دی ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اٹھنا بیٹھنا, اپنے کام کاج کرنا, یہاں تک کہ ڈیوٹی پر جانا, واش روم جانا, محتاجی کسی کی نہیں ہے. 85 میں ایک اسپیشل ایجوکیشن قائم کیا گیا سکھر میں, براج کالونی میں نے تعلیم وہاں حاصل کی. وہاں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا, زندگی کے اصول یہ بھی سیکھتے تھے. میں نے میٹرک کی, ایف اے کیا, ایف اے کے بعد میں نے ٹائپنگ سیکھی, انگلش ٹائپنگ. ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے, ہمیں بیٹھ کے نصیحت کرتے تھے, سمجھاتے تھے. مجھے اس مقام پہ میری محنت, میری والدین کی دعائیں, میرے بھائیوں کی دعائیں, میرے دوستوں کی, میرے اپنوں کی, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. میرا نام رسول بخش ہے اور یہ نصر اللہ بھائی ہمارے ماموں کے بیٹے ہیں. ہم بچپن سے ہی اکٹھے رہتے ہیں, ایک ہی گھر ہے ہمارا, ماموں کا ہمارا ایک گھر ہے. ماشاءاللہ بہترین انسان ہے, پڑھا لکھا ہے, بڑی محنت کی اس نے. 4 سال کی عمر میں صحیح تھا یہ, پھر رات کو اچانک بخار آ گیا. بخار کی وجہ سے اس کے جو ہے نا معذوری ہو گئی. اس کے والد صاحب نے, اس کے بھائی نے اور اس کی والدہ محترمہ نے بڑی جدوجہد کی اس کے علاج کے لیے. کوئی شہر نہیں چھوڑا, لاہور تلک گئے, وہاں آپریشن کروایا اس کا, اور بڑی جدوجہد کی, بڑی محنت کی, لیکن قدرت کی طرف سے وہ ہوا. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی کرسیوں کا کام بھی کیا, کرسیاں بناتے تھے اس کا کام بھی کیا, اور ہوٹل بھی چلایا اس نے, اسپیئر پارٹ کا کام بھی کیا. ماشاءاللہ ابھی سرکاری نوکری ہے اور اپنا کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. ماشاءاللہ ہمارے نصر اللہ بھائی آج ہمارے سلسلے روشنی میں یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو دیکھی, اللہ پاک آپ کو ہمت اور حوصلہ دے, اور آپ کا جو انداز دیکھا, اور ماشاءاللہ جو ایک آپ کے متعلق جو ماموں نے جو آپ کے تاثرات دیے, تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ان کے تاثرات سنے اور ان کو دیکھا بھی. تو یہاں میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی کچھ تفصیل بتائیں, جو آپ کے بخار کا اور جو تذکرہ کیا, کچھ آپ بھی تفصیل بتائیں. میری پیدائش 1977 کی ہے. صحیح. اور بچپن میں والدہ بتاتی تھی کہ جب میں گھومنے پھرنے لگا 3 سال کا تھا, تو مجھے نا رات کو سوتے ہوئے نا چیخ ماری. میں نے اللہ, سوتے ہوئے چیخ جو ماری تو والدہ تھی, والدہ اٹھ کے آئیں. انہوں نے دیکھا کہ میرے نچلے حصے میں بالکل جان نہیں تھی, جیسے مچھلی نہیں پھڑپھڑاتی, اللہ, اس طریقے سے والدہ پریشان ہو گئی. میرے والد صاحب کو بلایا کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا. اچانک کچھ بھی نہیں تھا, گھومتے گھماتے آئے, آرام سے لیٹے ہیں. 2 گھنٹے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی, اور ابو لے گئے ہمیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹروں نے اس دور میں پولیو کا علاج نہیں تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ کافی ڈاکٹروں سے مشاورت کی اور کافی جگہوں پہ لے کے بھی گئے, لیکن کہیں سے کوئی حل نہیں ملا. اور اس ٹائم جو پولیو ہوا تھا اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ میں پیرالائز تھا. اللہ, اتنا پیرالائز تھا کہ اٹھ نہیں بیٹھ سکتا ایج تھا. کیا تھی آپ کی اس ٹائم؟ اس ٹائم 3 سال تھی. گھر والے بتاتے تھے, امی بتاتی تھی. صحیح. تو ابو نے بہت کوشش کی, بہت جگہ پہ لے گئے مجھے, شہر سے باہر بھی لے گئے, سندھ کا پنجاب کا کوئی بھی شہر نہیں چھوڑا, اور کوشش کی. اب ہر والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد سیدھی ہو, تو وہ کوششیں ناکام گئی. اللہ کو منظور یہی تھا. تو اسی پریشانیوں میں والد صاحب کچھ عرصے بعد وفات پا گئے. اللہ, والدہ تھی اور بھائی تھے. ہمارے بھائی جو بڑے بھائی عزیز اللہ, وہ بھی اس ٹائم وفات پا چکے ہیں. ہمیں پالا پوسا انہوں نے. اور لاسٹ میرا جو آپریشن ہوا تھا 1987 میں لاہور میں, تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے یہاں پر کٹ آئے گئے ٹانگوں میں. اللہ, 2 اس طرف تھے, 2 اس طرف, اس طریقے سے 4 کٹ تھے, اور تقریباً 7-8 آپریشن ہوئے. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار کوشش تو ہم نے کی ہے, لیکن شروع کی جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی
उसमें ये हुआ कि मेरे पास जो है ना जो मना रगें थी वो नसें ख़त्म हो चुकी थी। मैं यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन को मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो खासकर बड़ी एज में आते हैं और फीलिंग्स जो आजकल की यंगस्टर्स जो हैं उनके अक्सर ये हो जाती है कि हमारे वालिदैन ने क्या किया, हमारे रिश्तेदारों ने, भाइयों ने क्या किया। तो दर हकीकत ये वो तबका होता है जो शायद एहसान जताता नहीं है। वो ये नहीं कहता है, माँ बाप कभी ये बच्चों को नहीं कहते हैं कि बेटा तू बीमार हुआ था तो तेरे लिए हमने सोना बेचा था। बाप नहीं कहेगा कि मैंने तेरे मैट्रिक की फीस भरने के लिए साइकिल बेची थी, कभी भी नहीं। ये अपनी वो समझो कि जान तोड़ कोशिश की। और जो मतलब माशाल्लाह हमारे नसरुल्लाह भाई इसका इजहार कर रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स हैं, और ये कि इसमें ज़ाहिर कहीं हमको कोई आकर किसी कोई, हमारी किताबें तो लिखी नहीं जाती हैं नहीं कि मेरी ज़िंदगी की पूरी किताब लिखी हुई हो कि मैंने कौन से साल क्या हुआ था तो चलो भाई कोई भी किताब पढ़ ले या मैं खुद पढ़ूं तो मुझे पता चल जाए। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। अब वालिदैन हो या भाई हो, वो अपने फ़राइज़ पूरे अदा करते हैं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ जो ये जो शेयर करना चाहूँ ना वो ये था कि आजकल इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यानी हमने वो वालिदैन आकर जो लेटर्स आते हैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, जो आकर बातों का अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, और मैंने ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं ज़रा एक वक्त गुजर गया, मैंने ऐसे नौजवानों को देखा है जिन्होंने मेरे सामने अपने बाप को कहा था कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। और अच्छा फिर वो ये कहकर जब कमरे से निकले तो बाप फुट फुट कर रोया था। वो मैं भूलता नहीं हूँ। हालांकि इस काम को हुए हुए भी शायद 15-18 साल हो गए, नक्श हो जाती हैं। मुझे नक्श हो गई यार। वाकई ये जो बात अमीर अहले सुन्नत ने कही, जो अक्सर फरमाते हैं कि इस दौर में है ऐसा, तो ये कभी भी नहीं हो, ये कभी भी नहीं हो। चलो जो चुप चुप के उन्होंने दुआएं की वो, और आप चलो पैसों से नहीं हुआ, किसी ने वक्त नहीं दिया, मगर हमारे आपके लिए जो छुप छुप कर दुआएं की वो कौन बताएगा। और ऐसे वो कहते हैं ना कि सुई के पीछे धागा है, ठीक है। आप जैसे किया, एक वक्त आता है कि आप इस पोजीशन पर आ जाते हैं कि आपकी भी औलाद है। अब वो आप बड़े टेंशन में होते हैं, यार उसके पेपर हो रहे हैं, वो बीमार पड़ा हुआ है, कितना आगे जो है वो दोस्तों में बातचीत हो रही होती है, यार इस मसले का हल क्या है, कितनी बातचीत कर रहे हैं। तो इसको इस तरह समझें कि ये आज हम किस तरह परेशान हैं, आप उस पोजीशन पर आए में, आपकी औलाद है, तो आपके वालिद साहब भी इसी तरह परेशान होते थे। बिल्कुल। कि अब उसी को आप मद्देनजर रखें। ये कि जो ये तो एक बात तयशुदा है कि यूं लगता है कि जो मोहब्बत वालिदैन बच्चों से कर जाते हैं, वालिदैन शायद उस अंदाज से ना कर सकें। जी, ये इसी तरह एक चल रहा है। और यहाँ फिर आगे अगर हम चलते हैं नसरुल्लाह भाई आपके मामलात में, कि तो इसमें कहीं ऐसा भी हुआ होगा ना कि कोई आपको ताने और इस तरह कोई हौसला शिकनी, कोई ऐसा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कोई अगर लंगड़ा कर चला तो लंगड़े लंगड़े करके बोलना करना, ये भी तो एक माहौल बदकिस्मती से है ना माशरे का। ये तो माशरे में है सर। ज़्यादातर तो यही होता है कि माजूरों पे तंज होता है, समझा। और देखा जाए तो अगर बंदा एक्टिव हो ना, एक्टिव हो, इस चीज़ को फील ही ना करे। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने किस हाल में किस तरीके से रखा है। जी जी, ठीक है, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी भी मोहताजी नहीं है कि मुझे आके कोई उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अलग, एक इसमें हम इस पे भी आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बात अर्ज़ करूँगा कि अगर फैमिली में, पड़ोस में, मोहल्ले में, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा हो और आपके बच्चों वहाँ कोई ऐसा कमज़ोर बात कर रहे हैं, और या बाज़ औक़ात जो है ना वो देखें, ये कहा जाता है इसको शाह साहब में, जो किताब है हमारी जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें एक वाक़या लिखा है कि दो बहनों ने आपस में रिश्ता किया। यानी एक का बेटा था, एक की बेटी थी, रिश्ता हो गया। अब वो रिश्ता तो हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई बात पे कटक पटक होती रहती थी। आखिर एक बात बढ़ गई ज्यादा, दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। तो वो जो बेटे वाली थी, तो उस बेटी वाली बहन को बोलती है, तेरी अंधी बेटी से मैं अपने बेटे का रिश्ता रखूं? ना ना ना, जा, तोड़ती हूँ मैं रिश्ता। यूं करके उसने कोई ना कोई बात नहीं बात की ना उसने, कि उसकी बेटी चश्मा लगाती थी, अच्छा नजर कमजोर, तो उसने उसकी बेटी को अंधी कहा कि तेरी अंधी बेटी से मैं रिश्ता रखूं। हालांकि ये चीज पहले भी देखी हुई थी, लेकिन खत्म करते वक्त बुराई नजर आ रही, ताना दिया, ये तोड़ दिया। तोड़ने के बाद किताब में लिखा है कि वो घर गई बेटे के साथ। अब बेटे को जब गुस्से में तो थी, तो खैर कुछ काम काज में अपने आप को बिजी करने के लिए उसने ऊपर चढ़ी और बेटे से कहा कि जरा ये सामान मुझे दो तो मैं रख देती हूँ। तो कोई लोहे की सलाख टाइप की कोई चीज थी, तो वो सामान देते देते जब वो लोहे की सलाख उसने दी, तो उसी के हाथ से छूटी वो सलाख और जाकर सीधी उसी के बेटे की आंख में लगी।
دیکھتے دیکھتے وہ آنکھ باہر آ گئی. وہ بیٹی جس کو آنکھ سے کم نظر آتا تھا, چشمہ لگا ہوا تھا, نظر آ رہا تھا, اب یہ بیٹا تو بالکل اندھا ہی ہو گیا نا. تو یوں مطلب کوئی بھی ایسی چیز, اگر کسی کی فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہے تو اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کہیں ایسی کوئی کمزور بات نہ کہیں کہ نہ جانے رب تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جائے اور وہ پھر کہیں پلٹ کر ہماری طرف نہ آئے. اور اگلی بات جو میں آپ سے, یہ بھی ظاہر ہے کیونکہ ہم آپ کو بلاتے بھی اسی لیے ہیں اس طرح کے لوگوں کو, کہ یہ جو معاشرے میں اس طرح کا اگر کوئی طبقہ ہوتا ہے اور اندھیرا سا چھا جاتا ہے تو ہم ان کو بھی روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں. زبردست زبردست. ہم ان کو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود اس طرح کے کسی معاملے کا شکار ہو گئے, ہمت نہ کریں. نصر اللہ بھائی کی پوزیشن سامنے ہے زبردست. کہ یہاں پر آپ نے ایجوکیشن حاصل کی تو آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کے ٹیچرز نے آپ کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. میں اپنے ٹیچروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں نے تعلیم حاصل کی. وہاں پر جو معذور افراد تھے وہ چند ہی تھے. چند سے مراد یہ تھی کہ جب ہمیں ٹیچر پڑھانے آتا تھا تو 5-10 منٹ نصیحت کے دے دیتا تھا کہ بیٹا میں نے اپنی عمر میں بہت سی مشکلاتیں دی, کیونکہ ہمارے ٹیچر ایک نابینا ہوتے تھے, باقی فریش ہوتے تھے. اور جو نابینا تھے غلام جعفر صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. یہ ساری نصیحتیں آج میں جو کچھ ہوں اپنے والدین اور اس ٹیچر کی دعاؤں سے ہوں. انہوں نے وقت سے پہلے مجھے سب کچھ چیزیں بتا دی کہ آگے چل کے آپ کو ایسی چیزیں, ایسے ماحول دیکھنے پڑیں گے جس میں آپ کو میری یاد بھی آئے گی, پر یہ احساس ضرور آئے گا کہ کاش وہ وقت بھی پہلے بھی تھا, ابھی بھی تھا, لیکن باتیں وہی سچی ہیں. اور آج بھی ماشاءاللہ جس طرح ہم نے آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی اور آپ نے ابھی بھی اظہار کیا اور ویڈیو کلپ میں بھی اظہار کیا کہ الحمدللہ سارے کام کاج آپ اپنے معاملات میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں. تو بہرحال آپ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا صاحب, ادھر بھی ایک مجھے بات بڑی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے نا تو وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ میری والدہ نے میرا ساتھ دیا, مجھے حوصلہ دیا. کوئی ٹیچر سے, کوئی اسلامی بھائی تھا, کوئی عاشق رسول تھا, اس نے مجھے اس قسم کا سمجھایا. تو کسی کا سمجھایا ہوا نا وہ کام ضرور آتا ہے, ذہن ضرور بنتا ہے. جس طرح بتا رہے ہیں کہ استاد صاحب کی باتیں پہلے ہی آگے کر دی, اس قسم کی پریشانی آ سکتی ہے تو بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ جب آگے کی طرف بڑھتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں یا آپ بھی ہیں, کوئی بھی مدنی چینل پہ, وہ کہتے ہیں نا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ یہ جو سہارا ہے نا یہ ہر ایک کو ملا ہوا ہوتا ہے. آج جو بڑے سے بڑا ارب پتی بھی ہوگا نا اس کو بھی سہارا ملا ہوگا, اس کو بھی سہارا ملا ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ہاتھ تو پکڑتا ہی ہے نا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں معاشرے میں, ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں. مزہ تب ہے کہ آپ ہاتھ پکڑنے والے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا لیں. یہ چیزیں جو اگر معاشرے میں ہو نا تو یہ جو اندھیرا پن اور جو یہ بددلی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. پڑھنا لکھنا کس کو آتا تھا بھائی؟ اگر آج ہم نے پڑھا ہے تو ہم بھی اپنے ٹیچرز کو یاد کرتے ہیں, کسی نے ہم کو پڑھایا تھا. آج اگر ہم لکھ لیتے ہیں تو کس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے لکھانا شروع کیا تھا؟ وہ ٹیچر وہیں کے وہیں رہ گئے, پڑھنے والے بہت آگے پوسٹوں پہ نکل گئے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ بھلائی کے جو کام ہے یہ اللہ پاک کی رحمت جن پر ہوتی ہے وہ انہی کو ملتی ہے. اور یہ مخلوق سے محبت جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک جن سے محبت فرماتا ہے اس کے دل میں اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے, اور پھر یہ وہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اجتماع میں شرکت کی بھی آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں. کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر پروگرام میں آؤں, وہاں کہیں نزدیک بھی ہو جاتا ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہیں سہولت نہیں, کہیں کیا چیز نہیں. الحمدللہ ہمارے جو اسپیشل پرسن کا جو شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, تو ہمارے یہاں ہم نے اسپیشل لفٹ لگائے رکھی ہے. ہم نے فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسن کے لیے اسپیشل لفٹ لگی ہے. اور یہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے, کبھی موقع لگے گا یا اجازت ملے گی تو سناؤں گا کہ یہ کبھی ایسے تذکرہ ہوا تھا کسی سے. عبدالحبیب بھائی نے کوئی پروگرام کیا تھا اور تذکرہ کیا تھا, تو ایک شخصیت نے کال کی تھی اور کہا کہ یہ جو معذوروں کے جو آپ لفٹ لگا رہے ہیں نا یہ میری طرف سے لگی. ارے واہ, سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کے سارا. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات, اب لفٹ کا جو کہ مینٹیننس رکھنی پڑتی ہے تو انہوں نے منتھلی بھی فکس رکھا کہ اس کا منتھلی جو ایکسپینس ہوگا وہ بھی میں پے کیا کروں گا. آپ آدمی فکس کرتے ہیں تاکہ یہ لانے لے جانے میں اس میں بہت سہولت. اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں جیسے ہی کوئی اس طرح کے معذور آتے ہیں ان کو ویل چیئر پیش کی جاتی ہے, ویل چیئر سے وہ لفٹ تک آتے ہیں, اور لفٹ کے بعد یہ اوپر اپنی مخصوص جو ان کی پورشن ہے
اس میں آتے ہیں جو ہمارے بلائنڈ ہیں, ڈیف ہیں, تو اس طرح کے جو معذور ہیں وہ سب کو اسپیشل فیسلٹیز جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. ان کے اسپیشل جو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں جس میں ان کو بیٹھنے کا کچھ ہینڈلز ہوتے ہیں اسپیشلی, تو کوشش یہی کی ہے کہ آپ تاکہ دین سے بھی یہ قریب رہیں, سنت سیکھنے, اسلام اور دین سیکھنے کے لیے یہ آئیں. تو بالکل آپ آئیں, فیضان مدینہ ضرور آئیں. اور جو بھی ہیں تو تھوڑا سا ان کا کام بھی دیکھیں. آپ کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں, کچھ اس بارے میں بتائیں. جی دوبارہ. کام کاج میں جو آفیشیل کام ہے, مجھے ڈسپیچ کا کام بھی دیا گیا. گورنمنٹ جاب ہے آپ کی؟ گورنمنٹ جاب ہے. تو اس میں ہے کہ کبھی کبھار کمپیوٹر پہ بھی ہم کام کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کام ڈسپیچ کا, ان آؤٹ جو ڈاک ہوتی ہے تو اس حساب سے ہوتا ہے, باقی کمپیوٹر کے حساب سے بھی کور کر لیتے ہیں. چلیں یہ لکھیں, یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس پر آپ اپنے اس پہ لکھ کے دکھائیے. اور ماشاءاللہ یہ ٹائپ ہو جائے گا وغیرہ بھی. بھائی صاحب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ کتاب بھی آپ کو گفٹ, ڈیجیٹل کاؤنٹر, یہ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور یہ خوشبو کا تحفہ, یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ماشاءاللہ مختلف پرفیومز ہیں, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اور یہ ٹائپ کریں, تب تک انشاءاللہ ہم پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے نصر اللہ بھائی نے کس طرح سے یہ ٹائپنگ وغیرہ کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بابو بچوں کی ایکٹیویٹی شروع کریں. حاضرین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور آج ہم جو ہے بچوں کے لیے جو ایک ایکٹیویٹی لے کر ہمارے پھل بھی کھلائیں گے ان کو. جی پھل کھلائیں گے ان کو, دکھائیں گے. اچھا کھلائیں گے نہیں, آج جو ہے ایکٹیویٹی جو ہے اچھا یہ دکھانے والی ہے. 2 بچیاں ہمارے ساتھ آج جو ہے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گی. اچھا بھائی یہ دکھائیے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ جس نے کھائے وہ بولے. انگور. چلیں یہ کیا ہے بھائی؟ اور یہ لوکی شریف, یہ تو سب کو معلوم ہوگا. ہاں یہ بھائی, یہ بھی کھجور, اور یہ ایک ہے سیب. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا, یہ ایک ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک بچی ہمارے پاس آئے گی یہاں پر, اور وہ اس کو ذہن میں بٹھا دے گی کہ ترتیب سے پہلی چیز کیا ہے. پہلے پہ انگور ہے, دوسرے پر جو ہے بھنڈی ہے, پھر پودینہ ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے یہ 8 چیزیں ہیں اور یہ 8 پلیٹوں میں موجود ہیں. تو ہم اس کو پھر آگے پیچھے کر دیں گے. اب اس نے اپنے ذہن میں کیا بٹھایا کہ انگور کے پاس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے برابر میں کیا ہے, اس کے برابر میں کیا ہے. تو یہ 8 چیزیں ہیں. یہ ایکٹیویٹی اتنی آسان ہے, آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کی جو افادیت ہے کہ آم کھانے سے کیا ہوتا ہے, شہد کھانے سے کیا برکتیں ملتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سنیں گے. تو ہمیں اس میں 2 بچیاں چاہیے ہوں گی. اچھا یہاں مدنی آپ جمع کریں بچیوں کو. میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو والدین اور جو گھر والے اس بات کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ موبائل نہیں چھوڑتے, تو جناب وہ یوں کرتے, تو یہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹیز شاید ہو سکتا ہے آپ کو یہ مدنی چینل پر دکھائی جا رہی ہیں کہ اگر اس طرح سے ایک ذہنی تربیت بھی ہے اور ماشاءاللہ ایک باذوق ایک طریقہ ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں. مزید دیکھیں باپو نے اس کو جو کیا ہے وہ کس طرح سے اس کو مزید اس کو تفصیل بھی بتائیں گے. لیکن یہاں پر بچیوں کی اور بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ پھر انعام بھی ملے گا باپو, انشاءاللہ انعام بھی ملے گا. اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, آپ کی ذہن سے نکل گیا. اللہ, یہ میں آپ کہنا چاہ رہا تھا بھائی اتنی ساری چیزیں ہیں تو آپ کے ہی ذہن سے نکل گیا, تو آپ آگے کس طریقے سے لے کے چلیں گے. ہاں یار آم نہیں پپا, آم تھا ادھر, بولے ہاں یار لگ تو مجھے بھی رہا ہے. تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ بالکل اس طرح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی کریں تو ہو جائے. تو اس کا بھی حل ہے کہ آپ یادداشت پہ نہ رہیں, یہ آپ ایک پکچر کھینچتے ہیں کہ جیسے ہم نے پکچر کھینچ لی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک تصویر ہمارے پاس آ گئی. اس ترتیب سے یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. سب سے پہلے آ جائیں آپ بیٹھیے, ابھی آپ کو بلاتے ہیں, آپ آ جائیں. لیکن آپ ان کے سامنے تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں, ان کو دکھا رہے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. نام کیا باجی آپ کا؟ مقدس. مقدس کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, جلدی جلدی بتائیے. انگور, بھنڈی, پودینہ, لوکی, آم, کھجور, شہد, سیب. صحیح ہے. آپ نے دیکھ لیا کون سی ترتیب میں کون کون سی چیزیں. چلیں جی آپ وہاں پر بیٹھیں, اور بھائی صاحب پھلوں کا بادشاہ آم, جی جی, کھجور, کچھ کھجور کے بارے میں بتائیے, مدینہ شریف کی کھجور کے بارے میں, جب تک ہم ترتیب بھی کچھ آگے پیچھے کریں. ماشاءاللہ.
دیکھیں کھجور تو کھانا جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور پسند فرماتے تھے، صحابہ کرام پسند فرماتے تھے، اور اس کو غذائیت سے بھی بھرپور ہے جی. اور اگر اس کو مزید فضائل بھی پڑھیں تو سبحان اللہ، یہ تو ایسا متبرک پھل ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح اگر مدینے سے کوئی کچھ بھی لائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب مدینے کی کھجور آتی ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کھجور کھانا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بچی آ گئی؟ یہ آ گئی ہیں. اچھا یہ ترتیب بنا رہی ہیں ترتیب سے اسی طرح مقدس باجی جیسے لگی ہوئی. فائدے مند غذا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اجوا کھجور جنت سے ہے، سبحان اللہ. اور اس میں زہر سے شفا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. واہ. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں بچی آ گئی ہیں میدان میں، اور یہ ابھی ترتیب جو ہے وہ بنا رہی ہیں. اور دیکھیں اب ان کے سلسلے کو بابو شعر آپ سنا رہے تھے کچھ. وہ آپ سنائے نا، وہ جس میں جو کی روٹی کا بھی تذکرہ ہو. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا زیادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. جی بابو، جی بھائی. بابو ماشاء اللہ. اب ہمارے پاس آ جائیں صاحب بھی. نہیں میں دیکھ لیا. دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں میں تو دیکھ لیا. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا کہ ایسا نہیں دیکھیں آپ بول دو. یہ سب سے پہلے آم تھا. واہ بھائی، ٹھیک ہے، تو آم ہے. واہ یہ برابر میں انگور. واہ زبردست زبردست. پھر کھجور. واہ زبردست. پھر یہ بھنڈی. واہ. یہ بھی درست ہو گیا جی. یہ شہد کی بوتل واہ یہ بھی بھائی ٹھیک واہ. ہو گیا. ارے واہ پودینہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ سیب اور یہ لوکی شریف. واہ بھائی سبحان اللہ. ترتیب سے جو ہے یہ واہ ماشاءاللہ بھائی. پکچر میں ہے، نظر آ رہا ہے. مقدس باجی کو پیارا سا گفٹ. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. کیا دے رہے ہیں شاہ صاحب؟ انہیں ہم دے رہے ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات. واہ. یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ بکلیٹ ہے، جس میں مختلف انبیاء کرام کی سیرت کے بہت ہی خوبصورت انداز سے واقعات جو ہے لکھے ہیں، اور یہ مقدس جو ہماری بچی آئی ہیں یہاں پر ان کو دیا گیا ہے. تو اب دوسرا سلسلہ کریں گے. اب ایک اور ایکٹیویٹی، یہی والی ایکٹیویٹی اچھا. کے ساتھ دوسری بچی کے ساتھ کریں. آپ بیٹھے مقدس. میں چاہوں گا ان چیزوں کی کچھ افادیت پہ بات یہ دیکھیں اس میں شہد جو ہے نا، یہ بھی ہمارے جو مدنی چینل پہ بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ دیکھیں شہد ہے، اور شہد یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور شہد کے جو فوائد ہیں کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ. اور بلغمی بیماریوں کے لیے بھی شہد بہت مفید ہے. اسی طرح جو ہم نے انگور دیکھے تو انگور بھی بڑے زبردست جو ہے وہ پھل ہے، اور اس کی بھی بڑی افادیت ہے. اسی طرح پودینہ ہے، سیب ہے. جی شاہ صاحب آپ بیٹھیں. آپ یہ دیکھ لیا آپ نے ترتیب سے؟ آپ بیٹھیں. اچھا سیب جو ہے نا، سیب دیکھ کے مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی. واہ واہ. ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے. اس درخت کا جو پھل ہے سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے میٹھا ہے، مکھن سے نرم ہے، زبردست. اور مشک اس سے زیادہ خوشبودار ہے. مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ سنیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہاں اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا. اس درخت کا جو پھل ہے وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے.
वाह वाह, सुभान अल्लाह, उस दरख्त की जो शाखें हैं वो मोतियों की हैं, सुभान अल्लाह, उस दरख्त के जो पत्ते हैं वो ज़ुमरुद, सुभान अल्लाह, और फरमाया कि उस दरख्त का फल अल्लाह पाक उसको खिलाएगा जो दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़े। माशाअल्लाह। यानी कितनी जबरदस्त ये रिवायत है। और इस रिवायत के मुताबिक अगर ये कि अगर फल और नेमतें पाना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़े। जी शाह नाम? उम्मे हानिया। उम्मे उम्मे हानिया। जी, उम्मे हानिया बाजी, याद है आपको? अब कुछ आगे पीछे हो गई तरतीब, अब आप तरतीब से लगा दें जिस तरह पहले लगी हुई थी। वाह भाई वाह। अच्छा हाजी साहब, आपने शहद का तस्करा किया माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत का ऐसा शेर जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने शहद से भी मीठी एक चीज है उसका तस्करा फरमाया। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। बाबू शाह साहब तो बहुत आसान आसान आपने कर दिया। देखो ये तो माशाल्लाह फौरन। अब देखते हैं आसान है या पहले वाला ही जहन में बैठा हुआ है। तो भाई तस्वीर कुछ और, अभी भी टाइम चाहिए। अच्छा टाइम चाहिए, सोच लें भाई बाजी आप। अल्लाह अकबर। फिर हम चैलेंज हो दिखाते गया, हैं रिजल्ट क्या आया। चैलेंज हो गया ये। ओके, आपकी तरफ से इजाजत है? जी चेक करें इसको। जी। चलें जी। चलें जी। यहाँ पर तस्वीर में है आम पहले, सही है। यहाँ पर भी आम, सुभान अल्लाह। फिर जो है यहाँ पर था पुदीना, अल्लाह। और ये क्या है यहाँ पर? अंगूर। फिर भिंडी इस तरफ थी, इस तरफ हो गई। शहद की बोतल भी आपकी इस तरफ, अच्छा आपने इस तरफ हो गई। इनकी थोड़ा आपने घुमाया, ये ऐसे इनके ज़हन में पहला वाला है। पहले वाला ही शायद नक्श हो गया। नहीं, हमने ये वाला भी दिखाया था इनको। नहीं आपने नहीं, जब हुई थी परफेक्ट इन्होंने शायद पहले वाला किया हुआ है। लेकिन इनको वो उनके साथ था, इनको भी दिखाया गया था। और जो पहले वाली की तस्वीर थी उसमें जो है नक्श इनके शायद वही था। शायद प्रैक्टिस ही वही वाली करके आई थी, किस अंदाज से रखा जाएगा वही इन्होंने 2-3 दफा देखा होगा ना उसको। वो ज्यादा इनके ध्यान में बैठ गया। अगर उसके मुताबिक देखें तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले नंबर पे आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इनको भी तोहफा पेश करें। चले पहले के मुताबिक आ गई। तो इस किस्म की एक्टिविटी आई सब घर पर, अगर ये सामान नहीं कोई दूसरा ले लें। बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, इससे जहनी सलाहियत में भी इजाफा होगा। और सबसे जो अहम बात है ना शाह साहब, जी जी, वो ये है कि पॉजिटिव जो है ना वो आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं। माशाल्लाह। आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे जिससे बच्चों की आंखों को नुकसान हो रहा है, वो एक्टिविटी नहीं कर रहे जिससे बच्चों के अखलाकियात बर्बाद हो रहे हैं। आप देखें कि अगर आज खिलौने की दुकान पर हम बच्चों को ले जाएं तो कहते हैं ना कि वो जाकर के ना कि बेटा क्या चाहिए, तो फौरन गन उठाता है, वो गन उठाता है। तो इसका मतलब ये कि तशद्दुद यही ज़हन में बैठा हुआ है बचपन से ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को इस तरह की पॉजिटिव बातें करके, मक्के मदीने की बातें करके, अखलाकियात की बातें करके। और ये भी बात ऐसे गेम है उसमें है ही मारना, या फिर वो दिखा रहे होते हैं, फिर वो जब जो देखता है फिर वो ट्रेनिंग उसी तरह फिर बड़ी बहन पर या छोटे भाई पर वो हाथ साफ कर रहा होता है, क्योंकि देखा उसने यही है। क्योंकि जो चीज देख रहे होते हैं फिर उसके बाद ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। फिर वो जो उसने बातें बोली हैं तो वही बातें जबान से भी निकल रही होती हैं। बाद हमारे कैरेक्टर हैं बबलू, तो बाद बच्चे बबलू बने हुए, वो बबलू की आवाज में, बाद गुलाम रसूल बने हुए, बाद कनीज फातिमा बनी हुई है। तो अच्छा देखेंगे तो ये अच्छा सुना है तो जबान से भी अच्छा निकलेगा। तो बच्चों की तरबियत किसी भी सूरत खराब ना होने दें, इनको अच्छी ही चीजें दिखाइए। माशाल्लाह साहब। मैं चाहूंगा हाजरीन भी हमारे साथ, हाजरीन से भी मुझे सवाल कैसे हैं आप लोग? तो शाह साहब कौन कौन है आज जरा बताएं तफसील। आज हमारे साथ नाइट जामियातुल मदीना भी हैं, और जो हमारे साथ जो है यहाँ पर आशिकान रसूल मौजूद हैं। सवाल का जवाब पे इंशाअल्लाह ताला तोहफा मिलेगा। तोहफा भी एक, और हमारे साथ एक हमारा बड़ा अहम शोबा है दावत इस्लामी का शोबे में, FRC फैजान रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो चूंकि यहाँ पर भी हमारे जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं इनके इलाज के हवाले से कोशिशें की जाती हैं, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे और एक पेरेंट्स से भी मुलाकात कराएंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या हुआ इनके साथ, इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, फिर मौजूदा क्या सिचुएशन है, इसमें ये अपनी फीलिंग्स क्या रखते हैं।
کیا یہ مدنی چینل کے ذریعے ایسے پیرنٹس کے جن کے گھر میں اس طرح کے اسپیشل چائلڈس ہوں ان کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال کچھ سوالات ناظرین سے کر لیتے ہیں. چلیں جی، تیار ہیں آپ لوگ؟ آواز تو نہیں ہے شاہ صاحب؟ جی کون کون تیار ہے؟ آواز بھی جاندار، ہاتھ بھی جاندار انداز سے اٹھانا ہے. چلیں، سوال اس طرح سے ہمارے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. جی سوال، حدیث پاک میں وہ کون سا عمل بتایا گیا ہے جس میں پہل کرنے سے آدمی تکبر سے بری ہو جاتا ہے؟ واہ، یہ بڑے جوش میں ہاتھ اٹھایا. ماشاءاللہ. نام بھی بتائیے گا، کچھ مصروفیت بھی بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارون اتاری نام ہے میرا. جی جی الحمدللہ جامعۃ المدینہ نائٹ میں درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. سلام کرنا یہ وہ عمل ہے جس سے آدمی تکبر سے بری ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کا جواب درست ہے. اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک بات ضرور یاد دلا دوں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ظاہر ہے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ مدنی مذاکرات تو دیکھتے ہی ہوں گے. جی. اور گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک بڑی خوبصورت تحریک امیر علیہ سنت دی ہے، اور وہ ہے سلام کرنے کی تحریک. واہ، کہ سلام جو ہے نا یہ عام کرنا، یہ معاشرے کی ایک بڑی نیڈ ہے. کیونکہ سلام کرنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور پھر آپس میں جب مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، تو اس سے تو آپس کا کینہ بغض یہ بھی دور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ الکریم سلام کرنے کی جو فضیلت ہم نے سنی، تو چلیں شاہ صاحب کون سا ان کو تحفہ دے رہے ہیں؟ ماشاء سلام کر لو یا کہ انہیں ماشاءاللہ ہم کتاب دے رہے ہیں آخری نبی کی پیاری سیرت. مرحبا. بہت پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ، مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. تو کتنے دن میں یہ پڑھ لیں گے ہمارے اسلام بھائی؟ یہ آ گئے سلام کرنے کے لیے آ گئے. انشاءاللہ 3 دن میں پڑھنے کی نیت تو کرتا ہوں سلام کرنا ہے. انشاءاللہ. سلام کرنے ہیں، سلام کے بعد دوبارہ ادھر. یہ 3 دن میں پڑھنے کی نیت فرما رہے ہیں سب. ماشاءاللہ. یہ کون کون آئے سب؟ ذرا تعارف بھی ہو جائے. بھائی یہ ہمارے چھوٹے بچے وسیم بھائی ہیں، محمد وسیم اتاری. وسیم بھائی ہیں. یہ آپ کے کون ہیں؟ یہ میرے نواسے ہیں. ارے واہ، زبردست. یہ ہیں حنزلہ اتاری. دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑو، دونوں ہاتھ. حنزلہ کا بھی تعارف ہو جائے. حنزلہ بھی میرے نواسے ہیں. زبردست. یہ ام الخیر اتاریہ. ام الخیر اتاریہ. زبردست. یہ بھی آج. ایک یہ بھی ایک. اور یہ ہمارے شکیرہ اتاریہ. شکیرہ. جی زبردست. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب مل کے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. اچھا، یہ چھوٹے بچے یا کوئی اس قسم کی ماشاءاللہ. بات دیکھیں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے ماشاءاللہ، تاکہ نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. ابھی ان سے بھی انشاءاللہ کچھ سنتے ہیں. میرے بچوں یہ انشاءاللہ یہ سب 3 دن کے اندر یہ کتاب پڑھنے کی نیت پیش کریں. مرحبا. اور یہ ضرور پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کتاب کو حاصل کریں، کہ اگر آپ اپنے گھر پر منگوانا چاہیں آپ آرڈر دے دیں آن لائن، یہ آپ کے گھر بھی پہنچ سکتی ہے کتاب. اور دیکھیں معلومات کا زبردست ذخیرہ ہے. آج کے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات بھی اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا سوال، سلام کرنے کے بہترین الفاظ کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان لودھی ہے. میں جامعۃ المدینہ نائٹ کا طالب علم ہوں. درجہ اولیٰ بغدادی سے ہوں. اچھا، بغدادی کیا عراق شریف میں؟ نہیں، اصل میں درجات بنے ہوئے تو اس کے ڈویژن ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو نام دیے گئے مکی، مدنی، بغدادی، اس طرح سے. ماشاءاللہ. یعنی جس طرح سیشن ہوتے ہیں ABC، تو یہ ماشاءاللہ ایک نسبت پانے کے لیے کہ مکی، مدنی، بغدادی، بریلی، اتاری. تو بغدادی جو ہے وہ ہمارے غوث پاک سے نسبت ہے. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں ہم جو کتاب دے رہے ہیں بہت ہی پیاری کتاب ہے، بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت. اللہ اکبر. بڑی ہی اہم کتاب ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ الکریم 1 ہفتے کے اندر مکمل پڑھ لوں گا. شاید اس میں ٹائم لگے گا تھوڑی سی، شاید یہ کتاب. چلیں پڑھ تو سکتے ہیں طالب علم میں. مرحبا. ٹائم نکالیں اور ضرور پڑھیں. بنیادی عقائد بھی اور معمولات اہل سنت کی معلومات بہترین انداز سے اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی ضرور حاصل کریں. چلیں جی، تو ہم نے سنا کہ سلام کا جو بہترین الفاظ ہیں، السلام علیکم، یہ انداز ہوتا ہے. ایک تو سلام نہیں کہتے شاہ صاحب، اور پھر سلام کہتے تو السلام علیکم، تو یہ سلام نہیں ہوا.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का दोहरा लें सब। सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलंद आवाज से क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम कहता है 10 नेकियां मिलती है। जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेगा तो 20 नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेगा तो 30 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या कहना चाहिए? पूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर अमीर अहले सुन्नत ने तो अब तहरीक दी है कि रोजाना कम से कम 10 को सलाम करना है। अच्छा ऐसा हमने भी मदरसे में ना ये थोड़ा सा एक माहौल बनाया कि भाई आप सलाम करें, सलाम करें। तो हमने बच्चों का जो कल सबसे ज्यादा सलाम करके आएगा ना, ये पूरे हफ्ते का एक बनाया कि उसको फिर हम तोहफा देंगे। वाह। तो भाई एक बच्चा आया, मैं कि सलाम किया, बोले बहुत सारे लोगों को सलाम। मैं कितने? बोले हजारों की तादाद में सलाम। अल्लाह। मैं कैसे? बोले कब्रिस्तान गए थे, सबको सलाम कर दिया। कब्रिस्तान गए थे तो वहाँ पे सलाम कर दिया। तो मैं ये सलाम तो है, लेकिन जो है जहाँ से जवाब भी आए वालेकुम अस्सलाम, तो ये कि सलाम की, अच्छा बच्चों की अगर शुरू से ही तरबियत हो जाए ना सलाम के अल्फाज की अदायगी, वरना वो ट्यूशन जाते वक्त या स्कूल जाते हैं सलालेकुम, अब ये जाला सलालेकुम जो है ना ये इनका चल ही रहा होता है, और फिर बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज ज़बान पर आ जाते हैं, फिर सही होना जो है वो दुश्वारी हो रही होती है। तो अगर छोटे से बच्चे हैं, अगर इनको पूरे सलाम की आदत बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। बाज़ छोटे से बच्चे होते हैं, मैं निगरान शुरा के उनके घर की बच्ची थी, तो उसके तकरीबन 1.5 साल या 2 साल की होगी, उनकी गोद में थी। तो मेरा किसी काम से जाना हुआ, तो जैसे ही मैं सामने गया तो उसने हाथ बढ़ा दिया। तो उनकी तरबियत में ये था, उनकी बात ये थी कि आपने हाथ बढ़ाना है, जैसे ही कोई आएगा पहले सलाम करना है। तो अगर ये हमारे घर के छोटे बच्चों में ये आदत आ जाए ना सलाम करना, और बाज़ बच्चे तो खानदान में मशहूर होते हैं कि इनके बच्चे सलाम करते हैं, और बात इस वजह से मशहूर होते हैं कि सलाम नहीं करते। तो मैं एक बच्चे को जानता हूँ, अमीर अहले सुन्नत, जब वो फातिहा वगैरह का सिलसिला होता है, हमारे हैं अबू मोहम्मद हाजी ताहिर मदनी, तो उनके छोटे बेटे जी यासिर अत्तारी, मेरा ख्याल है अब भी शायद उम्र 3 साल होगी। हाँ, छोटे से ही हैं, 3 साल ही होगी। लेकिन आप मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने इनको जब से ये समझदार हुए मिला, ये दोनों हाथों से हाथ मिलाए। और ये याद रखिएगा कि सलाम मुसाफहा जो हाथ मिलाते हैं, ये हाथ मिलाने की सुन्नत ही यही है कि दोनों हाथों से हाथ मिलाया। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा चले एक और सवाल शाह साहब। जबरदस्त। कौन किसको सलाम करने में पहल करे, हदीस पाक की रोशनी में जवाब दें। कौन किसको सलाम में पहल करे? छोटे करेंगे, बड़े करेंगे, दादा कर लें, दादी कर लें, कौन किसको पहले सलाम करेगा भाई? जी आप। हाँ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। माशा अल्लाहुल करीम। मुसलमान को सलाम करें। क्या ये तो है ही, लेकिन इसकी कैटेगरी है कि जैसे शाह साहब ने इशारा दे दिया, चलो इस इशारों को कबूल करें कि छोटा बड़े को करे, और मजीद क्या क्या इसमें रहनुमाई है हमारे लिए? छोटा बड़े को करे, छोटी उम्र के हैं वो बड़ों को सलाम करेंगे, बड़ी की उम्र के लोगों को। जी। चलने वाला बैठे को करे। अच्छा ये कर लें, चलने वाला किसको करेगा? बैठे हो। और इसी तरह थोड़े ज्यादा को सलाम करें, थोड़े ज्यादा को। सवार जो किसी सवारी पर हो वो पैदल को सलाम करने। माशाअल्लाह, जबरदस्त। और ये हदीस में है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सवार पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े लोग ज्यादा को, और छोटा बड़े को सलाम करे। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी तरतीब हमें मिली है, तो इसको भी आप जहन में बिठाएं। अच्छा चले एक और सवाल कि सफर की इब्तिदा किस दिन करनी चाहिए? 7 दिन है, पीर के दिन करें, मंगल के, किस दिन? अल्लाह मदीने का सफर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर फारूक, नाइट जामियातुल मदीना, फैज़ान अबू अत्तार, मॉडल कॉलोनी, दर्जा अव्वला। माशा अल्लाह करीम। जवाब है बुध के दिन। ये बुध बता रहे हैं। जवाब दुरुस्त नहीं है। ये बुध बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? ये ऑप्शन को ये चेंज कर सकते हैं? जी चेंज कर सकते हैं अगर इनको याद है तो बताएं। चलें इसको ले लेंगे, बुध बता रहे हैं। और क्या क्या है? चले और पीछे भी हाथ उठा रहे हैं।
دو تین سے لے لیں کیا کیا دن آ رہے ہیں پھر آپ بتائیں کہ صحیح 7 تو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ طارے. مرحبا. جمعرات کے دن. چلیں جی یہ میرے کہہ رہے جمعرات کے دن. جمعرات. خود ہو کا گئے، جواب ہے جمعرات ہو گئے. جمعرات. کوئی اور جواب دینا چاہے؟ ایک اور بھی جواب دے رہے ہیں بھائی. اسید طاری. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اسید وبرکاتہ. طاری. جی جی. جمعہ کے دن. جمعہ کے دن. چلے 3 دن تو ہو گئے، 7 دن اور ہوتے ہیں. مطلب کنٹینیو ہوئے بدھ جمعرات تسلسل. جمعہ 3 دن تو ہو گئے. جی. اب چوتھا دن کوئی اور. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معیز علی، نائٹ جامعہ ماڈل کالونی جامعہ ابو عطا. المدینہ. جی جی. درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. مرحبا. جی. میرا جواب ہے پیر کے دن. پیر کے دن. پیر بھی ہو گیا، بدھ جمعرات جمعہ. 4 دن ہو گئے. 4 دن ہو گئے. جی. اور کوئی دن ہے؟ چلیں آج صاحب ارشاد فرمائیں. اور جواب یہ ہے، کا درست ہے. جواب یہ ہے کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. انہیں بہت ہی پیاری کتاب ماشاءاللہ، کتاب النیات، ترجمہ بنام بہار نیت. واہ، بڑی اہم کتاب ہے. امیر علیہ السلام جب یہ شائع ہوئی تھی، پرنٹ ہو کر آئی تھی مکتبے پر، تو بڑی زبردست امیر علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی، اور الحمدللہ سینکڑوں اسلامی میں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو پڑھنے کا سلسلہ بنایا. بہت معلومات ہیں نیتوں کے حوالے سے. عربی کتاب کا یہ ترجمہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، بہت پیاری کتاب ہے. جی. اچھا، یہ بقیہ 3 کا جن کا جواب درست نہیں، یہ ہمیں کیا تحفہ پیش کریں گے؟ مدنی قافلے کی کوئی فیس تو ہونی چاہیے نا، اچھی نیت وغیرہ بالکل ہونی چاہیے. ان سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے، کیونکہ مدنی قافلے میں دعائیں یاد ہوتی. اور اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اور اجتماع کے بعد حلقوں میں شرکت کریں، کہ حلقوں میں دعا بھی یاد کرائی جاتی ہے. جی. جی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 1 سے 2 مہینے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا 3 دن کے. مرحبا مرحبا. جامعۃ المدینہ کا پورا ایک شیڈول دیا جاتا ہے، اور اس شیڈول میں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ آپ سب نے سفر کرنا چاہیے. اور بالکل اس کی نیت اگر ہماری پکی ہوگی نا تو دوسرے کو تیار کر سکیں گے، کہ میں اس ہفتے جا رہا ہوں تو مجھے تیار کرنا آسان ہوگا. چلیں آخری سوال ہے، کیونکہ ابھی ہمارے اور بھی سیگمنٹ باقی ہیں. بہت آسان. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. ایسا نہیں بچے آگے بڑھ جائیں. جی. دن کی باری نہیں آئی. پیچھے سے کوئی. چلیں یہ اسید بھائی سے لے لیں جواب. آپ صحیح جواب دینا ہے اسید بھائی آپ کو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ دعا شاہ صاحب میرا خیال ہے یاد سب کو کرنی چاہیے. ایک آدھ مرتبہ دہرا دیں. بالکل یاد کریں، اور بڑی اہم دعا ہے. ہم اکثر کوئی ایسے واقعات سنتے ہیں کہ گھر سے نکلے تھے اور جناب وہ حادثہ ہو گیا، گولی لگ گئی، یا فلاں ایسا معاملہ ہو گیا. تو اس دعا کی فضیلت میں ہے کہ فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے. میں ایک جگہ جانا ہوا تو ایک دادا تھے، بچوں کے دادا تھے، وہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر 16 مرتبہ کوئی تعداد ہے اگر پڑھ لیں گے تو اس کی برکت سے بچہ بہادر بنے گا. تو کہہ رہے ہیں میں میرے سامنے کی بات ہے، بولے آج آپ نے پڑھا وہ؟ تو بولا نہیں. اب جن بچوں نے پڑھ لیا تو ان کو شاباشی ملی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا تو بولا ابھی پڑھیں. بولا میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر بچہ بہادر بنے. واہ بھائی واہ. تو یہ کہ معلومات کی جائے تو یہ ایک اچھا انداز ہے کہ یاد رہتی ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی شاہ صاحب کیا کتاب دے رہے ہیں؟ انہیں بہت ہی پیاری کتاب دے رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اللہ مع 38 حکایات. وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں، اس کتاب میں وہ ارشادات جمع کیے گئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کسی بات پر فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو یہ کام کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے. تو یوں یہ کتاب بڑی اہم کہ اس طرح کے ٹاپکس میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ کہیں اس طرح کی جو وعید بیان ہوئی، اس طرح کا جن لوگوں کو ڈرایا گیا
کہ ان معاملات میں جو انوالو ہوتا ہے وہ اس طرح، اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، تو کہیں میرے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں تو نہیں، اگر ہیں تو میں ان سے چھٹکارا حاصل کروں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بڑا معلوماتی سوال کرتا ہوں شاہ صاحب. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا اس کا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا ماشاءاللہ ہر سوال کے جواب میں. اور کوئی اس کے علاوہ؟ جی اچھا ایسا ہے کہ اس میں ہم کیا اشارہ دیں تو پورا پرفیکٹ جواب آنا چاہیے اس میں. کون کون شادی شدہ ہے؟ جی وہ سارے ہیں. اس میں تو ہاتھ اٹھا لیں، یہ تو آسان سوال ہے. اب اسی میں پتہ ہے یہ تو. جی اب اسی میں اشارہ ہے. اسی میں اشارہ ہے بھائی. شادی شدہ کون ہے؟ جی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد ورحمۃ اللہ. سجاد علی اتاری، جی میاں بیوی کا. یعنی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. انہیں بہت ہی پیاری کتاب ماں باپ کا مقام، صفحات 172 ہیں، اور بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ انہیں پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی یہ دیکھ، جی جی ماشاءاللہ یہ بچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ابھی انشاءاللہ الکریم ہم ان کے چچا کو بھی بلائیں گے اور ان کے ساتھ بھی کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی. چلیں جی ایک بڑا معلوماتی سوال. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جی جی ہاں جی یوسف نا جی بچوں سے دے، بچے بھی ہاتھ جی اٹھا. بچوں نے ہاتھ اٹھائے، میرے خیال اٹھائیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زین العابدین ہے. جی 4 بار. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. سر آپ نے کہاں پڑھا یہ؟ کس نے بتایا آپ کو یہ؟ جی مدرسے میں پڑھا تھا. کون سے مدرسے میں؟ مدرسۃ المدینہ. ماشاءاللہ. یہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ مدرسۃ المدینہ. جی ہاں، اور یہ مدرسۃ المدینہ کا ایک پورا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے اسلام کی بنیادی معلومات. یہ کتابیں ہیں جو ماشاءاللہ الکریم ہمارے یہاں جو ناظرہ پڑھتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، ان کو لیول 1 2 3 4 کر کے ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان کتابوں میں اسی طرح کی بنیادی معلومات یہ فراہم کی جاتی. تو یہ بڑا شاہ صاحب اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بنتا ہے ہمارا کہ اگر بچوں کی معلومات دین کے متعلق ہی نہیں ہے، قرآن کے متعلق ہی نہیں ہے، ان کو پوئم اور پتہ نہیں کس کس کی ہسٹریاں یاد ہیں، یاد نہیں ہے تو ان کو دین کی باتیں یاد نہیں. ایسے یہ ہے نا کہ قربانی کے لیے جانور تو لے لیا، اب مویشی منڈی بڑے ذوق و شوق سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے، یہ معلومات نہیں ہے. اب کھچڑیا کی نیاز تو ہو رہی ہے، لیکن نیاز کے پیچھے کیا بات ہے، کن کی نیاز ہے، شاید ان کی ہسٹری کے بارے میں معلومات. میں نے ایک بڑا بیان کا اسٹڈی کر رہا تھا، ایک بڑا خوبصورت بیان ہوا ہمارے یہاں مدنی چینل پہ بھی ٹیلی کاسٹ ہوا تھا، اور اس میں کچھ اس طرح کا رہا کہ ایک بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اسلامی بھائی تھے، بی اے پڑھتے تھے کسی دور میں، تو کہا کہ جب میں بی اے کا جو انگلش کا جو پیریڈ تھا، ایک ناول پڑھایا جاتا تھا ہمیں، تو ہمارے ٹیچر جب وہ ناول کے رائٹر کا تعارف کرایا تو اس کی ہسٹری بیان کی کہ وہ یہ جو شخص تھا جس نے یہ ناول لکھا تھا، اس کی یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ مصیبت، اس طرح کے معاملات بھی اس کو آتے رہے، اور یہ اس نے پھر اس طرح سے جنگ میں بھی شرکت کی، اور یہ بڑا اس کی ہسٹری کا انہوں نے بتا کر اس کی اہمیت کو جگایا کہ یہ دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا. وہ اسلام میں کہتے کہ جیسے میں نے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے میرے ذہن میں کربلا کا واقعہ مطلب نظر آ رہا تھا،
اور جیسے وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ نے جس آدمی کی ساری باتیں بتائی ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ سب پریکٹیکل کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ اس مسلمان ٹیچر تھا تو ایک دم سے اس کا وہ بھی خاموش ہو گیا، اور اس نے کہا افسوس ہم اپنے ان جو ہمارے جو صحابہ ہیں ان کی ہسٹری ہم نہیں جانتے. آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، درس و بیان مسجد میں ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں، ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں شرکت کریں، اور یہ جو کتابیں بنیادی طور پہ جو پڑھائی جاتی ہے نا، ان کتابوں کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. جی بابو آگے کی کوئی اچھا ہمیں وہ ویڈیو پیکج لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. جی آ جائیے میری بچیوں، آ جائیں. جی باجی نام نام نام. جی آئیے آپ لوگ. نام ہے کوئی آپ کا؟ جی آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. رستہ دیں بھائی. میری الفت کون سنا رہا ہے؟ میری الفت چلیں آپ سنائیں. آپ مزید کھڑے ہیں، آ جائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. جی باجی آپ کا نام؟ میرا نام ام الخیر ہے. ام الخیر باجی کیا سنائیں گی آپ؟ جی پہلا کلمہ سنا دیں زور سے. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش. آپ آ جائیے. ایک چھوٹی سی بچی یہ اور ہے. پوچھا نہیں آپ نے بابو کہاں پڑھتے ہیں لوگ؟ کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ میں پڑھ رہے ہیں؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ میں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ چلیں باجی آپ کیا سنائیں گے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. شاباش. ماشاء اللہ. ایک اور یہ چھوٹے سے بچے آئے ہوئے دیکھیں، چھوٹے سے ہی ہیں بالکل پیارے سے، اور ان کا اپنا موڈ ہوتا ہے تو یہ سنائیں گے، ورنہ ان سے کوئی بھی نہیں سن سکتا. نام بتا دیں بھائی، کام بتا دیں اپنا. بزنس کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو بتا دیں بھائی. کچھ بھی نہیں بتا کے گئے، یہ ایسے ہی چلے گئے. آپ سنائیں گے باجی کچھ، ورنہ پھر پیکج کی طرف چلے جائیں گے ہم. پیکج کی طرف چلے جائیں. چلیں پیکج کی طرف. تو ایک بچی کا میں آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ بیٹھیے. ماشاء اللہ. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. نہ رہ جائے مرجھا کے یہ پھول میرے گلستان کی گئے آب یاری کا موسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام محی الدین ہے. میری بیٹی رشیدہ جو یہاں پہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتی ہے، اس کے یہاں فزیو، او ٹی، اسپیچ تھراپی یہ سب یہاں ہوتی ہے. تو پہلے میں شارع فیصل لے کے جاتا تھا جب یہ بیٹھتی بھی نہیں تھی، چلتی بھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد وہاں پہ 2 سال میں وہاں لے کے گیا ہوں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ وہاں بیٹھنا شروع کیا، چلنا شروع کیا. اس کے بعد میں ملیر برانچ میں آیا ہوں. پھر یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. گلستان کی گئے آب یاری کا موسم. اور ماشاءاللہ بولنے لگی 2-3 الفاظ. اب تو ماشاءاللہ پہچان ہو گئی ہر چیز کی، چلنے پھرنے لگ گئی ہے. اور ماشاءاللہ میرے کو یہاں سے بہت فائدہ ہوا. دعوت اسلامی کا یہ اچھا قدم ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. اور بھی بچے آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے میرے بچی میں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچی رشیدہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اچھا یہ ہے کہ ایسا جو جن کی بھی بات چیت ہوتی ہے والد سرپرست سے، ماشاءاللہ وہ بھی ایک خوش ہو رہے ہوتے ہیں
اور خوشی سے وہ ایک تاثرات دیتے ہیں کہ بہتری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ان کے چچا نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں جی. تو وہ بھی کچھ ریکارڈنگ ہوئی ہے, تو آئیے وہ بھی. میں چاہوں گا کہ اس پہ نا تھوڑا سا اگر ہم پہلے تعارف کرا دیں جی. کہ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین جو خیر روشنی سلسلہ دیکھتے ہی ہیں, بنیادی طور پر یہ جو ایک ہمارے سیگمنٹس ہیں, خاص کر ہم اس طرح کا جو انٹروڈیوس کراتے ہیں, یہ معاشرے میں ان افراد کے لیے ایک بڑا زبردست اس میں پیغام ہے کہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو. آپ رشیدہ کے جو والد صاحب ہے غلام محی الدین بھائی, ان کے تاثرات میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ بچی بیٹھ نہیں سکتی تھی, یہ بچی چل نہیں سکتی تھی, کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ بچی کی کیفیت کیا ہوگی. مگر ان کے یہ جو والد صاحب ہیں, ان کی کوشش ہوئی, پہلے انہوں نے معلومات لی, فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو ہمارا شارع فیصل پہ وہ ہے برانچ ہے, اس پر انہوں نے شروع کیا. پھر جب ملیر میں ایک نئی برانچ کا افتتاح ہوا تو ظاہر اس میں کچھ فیسلٹیز اور بڑھ گئیں, تو الحمدللہ انہوں نے پھر وہاں جانا نہیں چھوڑا. اب میں شاہ صاحب اس سے اندازہ لگا رہا تھا گیپ کتنا ہے شارع فیصل اور ملیر. اب یہ کہاں رہتے یہ تو ابھی پتہ نہیں چلا ہے, لیکن کہیں بھی ہوں اگر خالی ان دو جگہوں میں فرق دیکھتے ہیں نا تو ٹیک ٹائم. میں ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو خاص کر ہمارے FRC کے مطلب طرف جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں اور بڑی قربانی ہے. اچھا یہ تو یہ کہ اپنے ہی شہر میں ہیں والدین, تو وہ ہیں کہ دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں, دوسرا شہر تو دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں کہ وہاں پر علاج ہے, وہاں پہ بہتری ہو جائے گی. تو اس سے ایک پیغام سب سے پہلا تو یہی لیا جائے کہ یہ جو اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو مایوسی نہ لائیں, مایوسی نہ لائیں, اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور کوشش کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات بنے ہیں ان میں اس قسم کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں پکار رہی ہیں, آ جائیں ہماری طرف, آ جائیں یہاں آ جائیں انشاءاللہ مل جل کر. یہ جو اندھیرے میں اس طرح کا طبقہ ہے تو ان کو بھی روشنی میں لاتے ہیں. امید کی کرن جن والدین کو بالکل سجھائی نہیں دے رہی ان کو بھی ہم ایک اچھا پیغام دے کر ان کو بھی لائیں تاکہ وہ بھی اپنی فیملی میں ایک اچھی ایکٹیویٹی کر سکیں. جی آپ رشیدہ جو ہے اپنے چچا کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہیں, جی جی, تو ان کے چچا کا بھی ایک پیکج ریکارڈ ہوا ہے جی, تو میں عرض کروں گا کہ مجلس سے اس کو پیکج کو چلا دیں. میرا نام ہے عمر جاوید, میں ہوں رشیدہ کا چاچو. پہلے جو اس کی کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ ایپ نارمل ٹیپ بولتے تھے یا جو بھی تھا, چل نہیں پاتی تھی, مطلب بولنے کا بھی آواز بھی نہیں نکلتی تھی, یعنی رونا بچے کا جو حساب ہوتا ہے عام بچوں سے دوسری خصوصی بچوں میں جو شامل ہوتی ہے. اب ماشاءاللہ جو FRC یہ جو آپ کا ادارہ ہے مدنی چینل والوں کا, ان کے ادارے پہ ہونے کے بعد جو اسکول میں ان کو جو تھیراپی ملی ہے, جو ایکسرسائز کروائی ہے اور جو محنت کری ہے, بہترین قسم کی محنت چلنے لگ گئی. اب ہم لوگ تھک جاتے ہیں اس کے پیچھے, کوشش کرتی ہے بولنے کی بھی, جسے آپ کو بولتی ہے کیا ہوا آجو مما پاپا, الفاظ منہ سے نکالنے لگ رہی ہے. کوئی چیز ہوتا ہے نا کہ بچہ پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں, یہ گیلا ہے یا گندا ہے یا صاف ہے, یہ چیز کی بھی پہچان ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو بہت فائدہ, ہماری بچی چلنے لگ گئی ہے, ہم مطلب کہ ماں باپ کی ذمہ داری کم ہو گئی ہے. ایسے بچوں کو ہم ماں باپ بھی سنبھالتے تھے, اب اس کو کوئی بھی سنبھال سکتا ہے, یہ سب کے لیے آسانی ہو گئی ہے. پھپھو ہو گئی, چاچو چاچی, مطلب کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. میں تو ڈھونڈوں گا ایسے لوگوں کو بھائی یہاں جاؤ, جب آپ کو سہولت مل رہی ہے کون نہیں جائے گا. یہاں سے ہمیں جانا پڑتا ہے نازم سے ملیر کے قریب, میرے خیال سے 22 سے 25 کلومیٹر کا سفر ہے روز کا. FRC جو ادارہ ہے دعوت اسلامی والوں کا, اگر یہ قریب میں کھل جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہمیں اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. جی عمر بھائی بالکل اللہ پاک وہ دن لائے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے بالکل کھلنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے تو میں عمر کہوں گا کہ بچی کو لے کر ماشاءاللہ یہ رشیدہ بازی آ رہی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ بچی جو ہے اپنے پیروں پر چل کر آ رہی ہے, خوش بھی ہے آج ماشاءاللہ. اچھا یہ ماشاءاللہ جب سے آئی ہے نا, میں اور بھی بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچی جو ہے مسکراتے ہنستا چہرہ ہے. ادھک اللہ سنک, اللہ تعالیٰ اس بچی کو جو ہے مسکراتا رکھے. تو یہ شاہ صاحب ایک بات ہے, کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانا یہ خود ایک بہت بڑا کمال ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بس نصیب اور مقدر سے ملتی ہیں. عمر بھائی کے جذبات تو تھے کہ گھر کے پاس ہی کھل جائے, تو ظاہر ہے اس میں جو ہے نا وہ مسائل یہ بھی ہیں کہ یہ جو عمر بھائی آپ نے جو کہا نا کہ یہ گھر کے قریب بھی ہو, تو آپ نے خود فیل کیا ہوگا کہ اس کی جو ٹریننگ ہے یہ بھی عام لوگوں کے کا حصہ نہیں ہے, اس کے ٹرینر بھی اسپیشل بنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی بالکل, اس کے لیے اسپیشل ٹرینر بننے چاہیے اور بنتے ہیں. بن رہے کام انہیں کا ہی ہے کام. جی
ये आम बंदों का काम भी नहीं है इसका। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी का जो FRC का जो शोबा है, तो इसमें ये स्पेशल इक्विपमेंट्स भी हैं और स्पेशल टीचर्स भी रखे हैं, ट्रेनर्स भी रखे हैं, और जब भी ये सारे रिजल्ट मिलते हैं। ये माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है मेरा। आपका एक बड़ा अच्छा जज्बा मुझे लगा कि जो आपने कहा ना कि भाई मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढूंगा कि जो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो बाज़ औक़ात वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए तो हमने देखा है लोगों को, बहुत सारे लोगों को कि लोग परेशान होते हैं, फिर जो बच्चा जब बढ़ जाता है जाहिर सी बात है परेशानी होती है उसको संभालना। और जी जी अब ये माशाल्लाह वक्त पे चलने लग गई है, हर चीज़ करने लग गई, तो हमें बहुत आसानी हुई है। तो हम जाहिर सी चाहेंगे, हम भी मुसलमान हैं, दूसरों की मदद करना चाहेंगे, कोई भी हो इंसानियत के तौर पे, कि सबकी मदद हो इसी तरह और सबको सहूलत मिले। और वैसे भी ये जो सिलसिला है मदद का, तो मैं शाह साहब एक बात पढ़ रहा था कि एक जगह पर व्हील चेयर्स की ज़रूरत थी, तो एक किसी सेठ साहब से रब्ता किया गया कि भाई हमें व्हील चेयर्स चाहिए। तो कहा कि भाई कितनी चाहिए, तो कहा कि इस तरह हमारा ये जो शोबा है इसमें बच्चे माजूर हैं, तो व्हील चेयर होगी तो ज़रा इनको इदारे में ही मतलब वो चलना करना अपने हिसाब से वो गल। तो वो उन्होंने उसकी बात मानी और दे दी उनको व्हील चेयर्स। कुछ अरसे के बाद वो रब्ता हुआ उन शख्सियत से, तो कहा कि अगर आप इदारे में चले देखें, ताकि हम जा रहे हैं विजिट के लिए, तो आप भी चले। तो वो शख्स कहता है वैसे तो मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैं चला गया उनके साथ। जब मैं चला गया वहाँ पर, और वहाँ जाकर जब मैंने बच्चों को देखा, तो कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह। अच्छा ये सारा करते का बस बेसाख्ता मैं उनके दरमियान ही घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक एक बच्ची आई शाह साहब जी, और कहा कि मेरा जो दामन था ना उसने पकड़ लिया और मुझे देखने लगी। तो कहा कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या कहना चाह रही है। तो फिर मैंने जब थोड़ी देर हुई तो मैंने कहा बेटा बोलो कुछ चीज क्या चाहिए आपको। अब वो देखे जा रही है। कहा बेटा आपको कुछ चाहिए बोलो। माशाअल्लाह। वो कुछ नहीं बोली, बात देखी जा रही है। तो फिर उसने बड़ा प्यार किया और उसको पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या कहना चाह रही हो। तो कहा कि बस मैं आपका चेहरा जो है ना वो अपने जहन में नक्श कर रही हूँ, ये जब क़यामत का मैदान होगा ना तो मैं आपको पहचान लूँ, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूँगा या अल्लाह ये था शख्स है, ये शख्स था कि जिसने जो है वो हमें इस तरह से जो है हमारी जो परेशानी थी ना उसमें हमारी मदद की थी। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो अमीर अहले सुन्नत ने हमको जो पैगामात दिए हैं कि गर्मियाँ बहुत हैं, ज़रा किसी को UPS दे दें, ज़रा किसी की प्लेट लगा दें, ज़रा किसी के साथ यूँ हेल्प करें, या इस तरह के जो मामलात होते हैं, यकीन माने ये हमारा कुछ कमाल नहीं है, ये कमाल ये रब ताला की हम पर रहमत है कि हमारा पैसा कबूल हो जाए, हमारी सोचें कबूल हो जाए, हमारा वक्त कबूल हो जाए। क्योंकि दावत इस्लामी की जो शोबे बनते हैं ना शाह साहब, हमने देखा है कि जिन्होंने इस बिल्डिंग को ढूंढने में, इस बिल्डिंग को इक्विपमेंट से सजाने में और जिस तरह रात दिन कोशिशें की, उनके कारोबार हैं। मैं जानता हूँ ऐसों को, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें विजिट भी कराया, हम भी लेकर गए। उनकी तलाश, वो अपना घर नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग नहीं ढूंढ रहे थे, वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए ये सोचते थे कि ये बेहतर से बेहतरीन कौन सा है। जब इसको कहते हैं दिल खोल के और फिर फैसिलिट। मैंने विजिट किया उस जगह का। उमर भाई आपने शायद पूरी बिल्डिंग नहीं देखी होगी, लेकिन मैं देख कर आया हूँ, मैं बिल्डिंग देखी है मैंने। मैं यकीन, अच्छा फिर पर्सनली खुद मुझे भी वास्ता पड़ा फैमिली में, और मैंने जब उसका रिजल्ट देखा है तो मैंने कहा यार सलाम है, क्या कमाल किया और किस तरह से लोगों के दिलों में मोहब्बत है। और सच्ची बात है, जब पहली मर्तबा मम्मी पापा बोला होगा उमर भाई ये तो इनके माँ बाप से पूछे कि वो खुशी का क्या आलम होगा, क्या बोलते हो आप? बहुत खुशी हुई थी। अभी हम भी देखते हैं, रोज को देखते खुश होते हैं। आप खुद देखे माशाल्लाह। कुछ बुलवाएं इसे, अगर कुछ बोल सके। अल्लाह रशीदा बाजी, अल्लाह नहीं ये भी है ना, फिर एक लाड प्यार होता है, वो ये फूफू का तो चचा का, तो ये फिर इनके बगैर इनको भी चैन ना आए, मतलब होता है कि माशाल्लाह मोहब्बत प्यार सबको मिलेगा। अल्लाह सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। जो देखने वाले हैं वो बच्ची के लिए दुआ भी करें और माशाल्लाह भी कहें अल्लाह पाक इस बच्ची रशीदा को उनको बरकत कमल सेहत दे, और ऐसा हो कि ये मुबल्लिगा बन जाए। आमीन आमीन। और ऐसा करम हो जाए कि ये
चाचा के साथ, अम्मी अब्बू के साथ मदीने भी जाए, हज्जन रशीदा, हज्जन रशीदा, हज्जन रशीदा बन जाए। क्या बात है, मदीने भी गए, अच्छा मदीने भी होकर आ गए, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल ये मदनी चैनल के नाजरीन, ये जो हमारा ये जो एक समझे कि एक टारगेट है इस प्रोग्राम के जरिए खुशियां बांटने का। आप देखिए ये जो चेहरों की मुस्कुराहट है, चेहरों की जो खुशियां हैं, यही तो रोशनी लाएंगे। ये जो मुस्कुराहटें और ये जो घरों में जो खुशियां है ना, यही असल है मकसद। हम ये सोचते हैं कि जनाब ये बेहतरीन घर बन जाएगा, बेहतरीन फैसिलिटीज हो जाएगी तो मतलब ये रोशनियां फैलेंगी, नहीं, ये मोहब्बतें, प्यार, उल्फतें, हमदर्दियाँ, शफकतें, मोहब्बतें, ये चीज़ें अगर मुआशरे में आम हो जाएंगी, खैर ही खैर है। आप सबको दावत है, भूले नहीं, गर्मी बहुत है। अगर अभी तक आपकी तरफ से किसी को यूपीएस नहीं पहुंचा, किसी को कोई चार्जेबल फैन नहीं पहुंचा, क्योंकि स्टेप्स है ना, 1200-1250 रुपए का गालिबन वो चार्जर फैन का यही बताया था, और 8 से 10 हजार रुपए का वो प्लेट के साथ वो कुछ सिलसिला था जो यूपीएस लगा रहे हैं, पैकेजेस इसके अलग अलग बयान किए गए। कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालें, कुछ ना कुछ बिजली के बिल के मसाइल, ऐसे लोगों को दें तो वो अपनी चीजों की बड़ी केयर भी करते हैं। बाकी जो शायद देने वाला है वो तो अलहमद तीसरा ले चुका है, इनका पहला ही चल रहा है। जी। तो जो ऐसे लोग हैं वो माशाल्लाह बड़ी केयर भी करते हैं कि हिफाजत कर रहे होते हैं वोल्टेज वगैरह इसी तरह से। तो ये कि गरीबों को देने वाला एक जहन होना चाहिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। और भी हैं माशाल्लाह हमारे पास एक्टिविटीज वगैरह। जी तो बच्चे भी हमारे साथ हैं। कुछ नारे भी लगवाएंगे आज या कुछ दुआएं सुनेंगे, क्या करेंगे आप? अच्छा जी, इसमें हमारे साथ जो है तरीकेकार ये होगा कि हम अपने जी आप माशा यहाँ पर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालिद साहब एक तरफ खड़े हो जाएं, एक तरफ बच्चे खड़े हो जाएं। और ये किड्स की तरफ से एक एक्टिविटी आई है। वाह भाई वाह। ये नाम क्या हजरत आपका? 1 बाय 1 नाम बताइए। मोहम्मद रिजवान अत्तारी। रिजवान अत्तारी। और दूसरे वालिद साहब? मोहम्मद सज्जाद अली अत्तारी। अच्छा, ये इसके बारे में निगरान शुरा ने फरमाया था कि ये ऐसी एक्टिविटी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं कि आप घर बैठकर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कि किस अंदाज से करनी है, कुछ आपने बाजार से सामान वगैरह नहीं लेकर आना है। अच्छा, इस एक्टिविटी में तरीकेकार ये होगा कि मैं इनके कान में कोई भी नंबर के बारे में इनको बता दिया जाएगा, ठीक है? और आपने इशारे से इनको समझाना है, उंगलियों के इशारे से, 2, 5 कुछ भी है। और आप बच्चों उससे कोई भी एक निस्बत बताएंगे, ठीक है? कोई भी एक मसलन जैसे कि आपने कहा 10, अब यूं कर दिया 5, ठीक है? अब 5 ये कितने हो गए? 10। अब 10 का लफ्ज यानी 10, इसको किस चीज से निस्बत है? अशरा मुबशरा और भी बहुत सारी चीजों में ये 10 जो है इस्तेमाल होता है कि 10 की निस्बत आती है, ठीक है जी? प्यारे बच्चों समझ गया? चले, आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद अली अत्तारी। सज्जाद अली अत्तारी। और ये आपके शहजादे नाम? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है? भैया आपके अब्बू? आपको मैं एक हिस्सा दे रहा हूँ, ठीक है? ये 4, ये कितने? 7 से कोई निस्बत, कोई सी दीनी बात? 7 तवाफ। 7 तवाफ। खाने काबा के कितने चक्कर? 7। जबरदस्त। तवाफ के 7 चक्कर, वाह माशाअल्लाह। भाई वाह, क्या खूब। अल्लाह आपको तवाफ खाना काबा नसीब फरमाए। अब आपकी जानिब आ रहे हैं 12 की कोई निस्बत? 12 रबीउल अव्वल। माशाअल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, पठार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद। मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं आसानी से। चलें, और ये तो ऐसी है कि अब्बू अगर थके हुए आए जरा खुशबाश करे तो थकन भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बात चीजें घरों में चल पड़ती हैं, फिर वो आपस में ही कर रहे होते हैं बच्चे, बताओ तो इस तरह चल रहा होता है। तो इस किस्म की एक्टिविटी में रहे ताकि दीनी भी मालूमात रहे। वाह भाई वाह। अब आपको एक और दे रहा हूं, ये शायद मुश्किल हो जाए। चलें, 3 और ये
کتنے 3 اور یہ 0 4 30 ہو گئے 30 30 30 یہ نسبت قرآن پاک کے 30 پارے ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زین العابدین. زین العابدین. کیا بات ہے بھائی. چلیں جی آپ کی جانب میرے بھائی. چار مشہور فرشتے. 4 مشہور فرشتے. 4 تھا 4 بتائے. اگر نام بتا دیں تو کیا بات ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک آخری. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ. ماشاء اللہ. کون سے درجے میں؟ سال 2. سیکنڈ ایئر میں. الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت اچھے. مرحبا. دیکھیں یہ بھی ایک مدنی چینل کے ناظرین ایک کوشچن ہے. کیا ہمارے بچوں کو پتہ ہے؟ نام پتہ ہے؟ پھر اور مزید اگر پلس کریں کہ ان جو فرشتے ہیں ان کی ذمے کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، بہت اچھا ایک ماحول بن سکتا ہے انشاءاللہ اگر کریں تو. جی آپ کی جانب اشارہ. جی کتنے ہو؟ 11 11ویں کی نسبت. واہ بھائی. آسان. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی. واہ بھائی کیا بات ہے. ایک اور کوئی یہاں سے نسبت بابا دے بلند زور سے. 11ویں شریف تو ہے کیا 11ویں شریف غوث پاک سے نسبت. زبردست. اچھا کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسۃ المدینہ. ماشاء اللہ. مرحبا. آسان. 1 اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. ماشاء اللہ ہے اور ایک ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ. والد سربوس والد صاحب دونوں ماشاء اللہ آپ نے اچھے اشارے کیے. ٹھیک ہے. اور یہ اشارے آپ نے رکنے نہیں چاہیے. یہ اچھے اشارے یہ جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بھائی بہن آپس میں بیٹھے بولیں کیا کریں کیا کریں تو آپ اس قسم کے اشارے میں بھی ایک دوسرے کو چیزیں سکھا سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ والد سر بس کیا ان کو تحفہ دے رہے ہیں شاہ صاحب؟ لالچ بری بلا ہے. اس موضوع پر ایک کتاب ہے لالچی کبوتر. چھوٹی بچی آ جائیں. یہ دے رہے ہیں. اور دوستی کن سے کرنی چاہیے؟ عقل مند سے ہونی چاہیے، بیوقوف سے ہونی چاہیے. تو بیوقوف کی دوستی یہ ہے کتاب ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ بچوں کے لیے شائع کیا ہے. بچے آگے آ جائیں. سب بچے آ جائیں. سب بچے چھوٹے بچے سب آ جائیں. چھوٹے بچے بچیاں آ جائیں. اور انہیں ہم دے رہے ہیں توبہ کی روایت و حکایت. انہیں دے رہے ہیں بدشگونی. اچھا بھی مرحبا. مرحبا. آ جائیں. ادھر کھڑے. چلیں جی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہے. ادھر ہمارے تمام حاضرین کا بچوں کا بچیوں کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ وسیم بھائی بھی آ گئے ہیں. چلیں مرحبا. تو پروگرام کا وقت بھی ہمارا ہو رہا ہے. ادھر قریب آ جائے. صادق بھائی آپ بھی قریب آ جائیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روشنی 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 روشنی